قبول کس کی ہوتی؟ نمبر 1 جو خالص اللہ سے دعا مانگتا اور یقین سے مانگتا. اللہ ہی کرنے والے ہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتے. پکی بات ایمان ہے آپ سب کا؟ پہلے نہ تھا, ہے نہیں ہے, صرف کیا کوئی اللہ کے اوپر زور زبردستی کر سکتے؟ نہ اس دنیا میں کر سکتے, نہ سورہ نبا سورہ نمبر 78 ہے. آسان ہے سورہ کا نمبر یاد رکھنا. 7-8 ایک جگہ آتے نا, 78 سورہ نمبر 78 آخری کی 6 آیتیں پڑھیے. 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتائے یہ کائنات کے مالک الرحمن ہے, اور وہ دن جب قائم ہو جائے گا تمام جنات ملائکہ اور انسان ایک لائن میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نقشہ پیش کر رہے ہیں کس دن کا؟ ایک لائن میں پورے کھڑے کر دیے جائیں گے, کسی کے منہ سے ایک آواز نہیں نکلے گی, بولے کسی کی مجال نہیں, جرت نہیں ہوگی کہ اپنے منہ کو حرکت دے, بولے اللہ تعالیٰ. وہ سناٹا چھایا ہوا رہے گا, اور جو بات کریں گے تو صرف اللہ کی مرضی سے کریں گے, اور اتنی ہی کریں گے جتنی اللہ اجازت دیں گے, اور وہی بات کریں گے جو حق والی بات ہوگی, اور بہت چھوٹی آواز میں بات کریں گے. یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک لائن میں رہیں گے. پورے نبی آ گئے, ہمارے خود کے نبی آ گئے وہ لائن میں, پورے انسان آ گئے, جنات آ گئے, ملائکہ آ گئے, فرشتے سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے. منہ کھولنے کی مجال نہیں ہوگی کسی کی, بولے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دی ہے. اب جس کو دے دیے تو انہیں کیسا منہ کھولیں گا؟ بول رہے ہیں بہت دھیمی آواز میں, اور اتنی ہی بات کریں گا جتنے کی اجازت ملیں گی, اور وہی بات کریں گا جو حق ہے. اللہ کے سامنے جھوٹ کیسا بولنے کی ہمت کر سکتے؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ کیفیت رہیں گی قیامت کی. تو اللہ پر خالص ایمان ہونا دعا قبول ہونے کے لیے پہلی شرط. خالص ایمان سے مطلب ٹوٹل کانفیڈنس صرف اللہ کرتے ہیں. دوسری شرط دعا مانگتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہونا. اگر دعا قبول کروانا چاہ رہے تو مانگتے ہوئے, ایک صحابی آئے, جس کو آپ بولتے ہیں نا آپٹیمزم بولتے ہیں انگلش میں, پازیٹیو تھنکنگ. سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں پازیٹیو تھنکنگ بتا دینا ہمارے کو. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر بولے اے اللہ کے رسول میں اتنے زمانے سے یہ دعا مانگ رہا تھا, پھر میں رک گیا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں رک گیا؟ بولے اللہ کے نبی میں اتنے دنوں سے مانگا, اللہ نے قبول نہیں کیا, میں رک گیا. بولے شاید ایک اور بار مانگتا تو تب قبول ہونے والی تھی, تو ایک بار مانگنے کی کمی کر دیا. بولے نہیں سمجھے؟ اللہ فیصلہ کرے تھے بندہ 50 بار مانگا تو دوں گا, بولے انہیں 49 ٹائمز مانگ لیا, اس کے بعد ارادہ اب ڈیسائیڈ انہیں کر لیا نہیں دے رہے اللہ بول کے رک گیا. تو اللہ تعالیٰ بولے اللہ ڈیسائیڈ کرے تھے 50th ٹائم مانگے خط دوں گا بول کے, تو ایک بار اور مانگ لیتا تو ملنے والا تھا, تو رک گیا. بولے تو کیا سکھایا گیا؟ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی, دعا کب قبول ہوتی؟ جب بندہ مایوس نہیں ہوتا مانگتے ہوئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہو, رحمت سے بالکل کبھی نہیں تھکنا. بولے دعا مانگتے ہوئے مانگتے جاؤ, مانگتے جاؤ, مانگتے جاؤ. ہو سکتا وہ اب تم سوچے کہ اچھا یہ لاسٹ ٹائم ہوں گا, نہیں تم سوچے یہ اللہ کا بولے یہ لاسٹ ٹائم ہے, بولے تو پھر رک جائیں گے کل, پھر مانگو, پھر مانگو, پھر مانگو. سمجھ رہے نا؟ ایک قوالی تھی مشہور, لیکن اچھے الفاظ تھے وہ قوالی کے, مائنس میوزک, اچھے الفاظ تھے. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, مایوس سائل, سائل بولتے سوال کرنے والے کو, فقیر کو. مایوس ہو گیا, دن تمام مانگا. ایک پٹھان کا جوک بھی سنیں گے آپ لوگ کبھی کبھار. ایک پٹھان صاحب تھے, فقیر نیچے سے مانگا ان کو, تو فقیر کو انہوں کیا کریں 10 منزل پہ اوپر بلائے. انہیں 10 منزل پہ اوپر آیا تو بولے معاف کر دے بھائی نہیں ہے. بولے اب پرانے زمانے میں پٹھان صاحب کا لفٹ بھی نہیں تھی, پورا 10 منزل تک بلائے. ایسا ہمارے ڈونیشنوں میں بھی ہوتا, دے رہے ہیں بھائی, دے رہے ہیں آپ کو, بالکل دے رہے ہیں.
بے فکر ہے. ارے بہت بڑا کام کر رہے ہیں بھائی, بے شک دینا ہے بھائی. دیکھیے بھائی, ہم لوگوں کو 50,000 کا خرچہ ہے, انہیں 50,000 ایک رات میں اڑاتے. کہاں اڑاتے؟ غزلیات میں اڑاتے, شاعری میں اڑاتے اور عیاشی میں اڑاتے ہو صاحب بیچارے جو بھی ہے. ایسے بہت ہے اپنے گھر. ان کو بولے بھائی 15,000 کی ضرورت ہے, بولے تھے ہم لوگ ایک پروگرام کے وقت. تو اور بالکل 3 دن پہلے آ جائیے آپ لوگ. 3 دن پہلے ہم لوگ خوشی سے گئے, چلو اب حساب ڈالتے وقت ڈال لیے ہم لوگ. 15,000 انکم سے آگے 35,000 پہ محنت کرنا ہے بول کے 3 دن پہلے گئے. ہاتھ میں لفافہ دیا, خوشی خوشی ہم لوگ لفافہ لے کے آ کے کھولے, 1,500 روپے تھے اس کے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, مایوس ہو گیا, صبح سے مانگ کے فقیر کوئی بھی نہیں دے رہے مل کے. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی. تو اب شاعر یہاں پہ بندے کو اور اللہ کو رکھ کے بول رہے ہیں کہ بندہ پکار رہا تھا روز اللہ کو, مایوس ہو گیا, اب اللہ نہیں دے رہے مل کے. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, آنکھوں میں آنسو تھے, تھی جھولی خالی. آنکھوں میں آنسو تھے, جھولی خالی تھی. اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی, اللہ کی رحمت آواز تھی. مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی, آ ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ. آ ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ. ہم دیتے ہیں تجھ کو, تو لیتا ہے کتنا, ہم بھی تو دیکھیں اب تجھ میں ہے ظرف کتنا. اللہ تعالیٰ بولے تو مانگ رہا تھا نا, چل اب ہم تیرے کو دینے کو بیٹھے ہوئے, دیکھیں گے تیری کتنی استطاعت ہے لینے کی, اب ہم دینے کے اوپر اتر آئے ہیں تیرے کو. بولے نہیں سنبھال سکتے اگر اللہ دینا شروع کر دیتا ہم کو, بالکل نہیں سنبھال سکتے. سمجھ رہے نا؟ تو کب قبول کرتے اللہ تعالیٰ؟ مانگنے میں مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے, دعا مانگنے میں مانگتے جانا مانگتے جانا مانگتے جانا, رکنا نہیں اس کو. لیکن وہ نہیں مانگنے کی شرائط کو دماغ میں رکھ کے مانگنے کی شرائط کے حساب سے مانگنا, سمجھ گئے؟ وہ بائی ڈیفالٹ ادھر یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کی اپوزٹ ادھر ہوتی ہے. ادھر غیر شرعی چیز نہیں مانگنا, شرعی چیز مانگتے ہی چلے جانا. حرام چیز نہیں مانگنا, حلال چیز مانگتے ہی چلے جانا. سمجھ رہے نا؟ یہ فرق کو ہمیشہ یاد رکھ لینا. تیسرا, کب قبول ہوتی؟ بعض خاص اوقات بتائے گئے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے. مثال کے طور پر لیلۃ القدر. لیلۃ القدر سے افضل کوئی وقت نہیں ہے دعا کے قبول ہونے کا. پورے سال میں اس سے افضل کوئی وقت نہیں ہو سکتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اب کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے میرے نبی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت نہیں ہے, خیر من, 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینے کا مطلب 1000 مہینے کو ڈیوائیڈڈ بائی 12, ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 12. 1000 کو 12 سے ڈیوائیڈ کرے تو 83 سال اور کچھ مہینے. یعنی اگر تو 83 سال اور کچھ مہینے کی عبادت کرتا, 83 سال کچھ مہینے کی عبادت کا مطلب کیا ہوا معلوم؟ 83 سال کے اندر 83 ایئرز میں کتنے گھنٹے آتے؟ ایک دن میں 24 گھنٹے انٹو 365 کرنا, اس کا جو بھی آنسر آیا اس کو انٹو 83 کرنا, تو پورے وہ گھنٹے ہر سیکنڈ خالی آپ عبادت کر رہے ہیں, کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ بولا میں لیلۃ القدر میں, تو اجر کتنا ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ الحمدللہ کا اگر لیلۃ القدر میں بول دیا وہ تو 83 ایئرز میں کنٹینیوس کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرا, خالی الحمدللہ بولتے رہا, تو کتنا اجر دینے والے؟ اس سے بھی بہتر, خیر من الف شہر. تو اب لیلۃ القدر میں کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگا تو یہ سب سے افضل وقت ہے دعا مانگنے کا اللہ سے. تو اللہ سے دعا کریے کہ آپ کو میرے کو لیلۃ القدر اس سال کی نصیب ہو جائے, ورنہ موت پہلے لکھی ہوئی ہے, بیماری آ گئی تو گئے کام سے, کوما میں چلے گئے تو مر گئے تو گئی لیلۃ القدر. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ نصیب کریے لیلۃ القدر ہماری موت سے پہلے انشاءاللہ. تو لیلۃ القدر سب سے افضل وقت. دوسرا, رمضان کا مہینہ, کیونکہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا. اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے, رحمت کے پورے دروازے کھل جاتے, جنت کے پورے دروازے کھل جاتے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رہتا ہمیشہ کے لیے. گڑ گڑا کے رمضان کے مہینے میں دعائیں, اوقات میں یہ افضل ترین اوقات ہے دعاؤں کے لیے. تیسرا, تہجد کا وقت, کیونکہ اللہ کے نبی بولے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر, بندہ تو سو جاتا روز, آپ میں روز سو رہے ہیں, لیکن اللہ آسمان پہ ایسا آواز لگا رہے ہیں کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے مجھ سے, میرے عزت کی قسم ہے میں اسے عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے اور میں اسے روز
یہ تو رمضان بھی نہیں ہے، روز آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم پہ. مانگنے والا ہے تو مانگ لے بول رہے، مانگنے والا ہے تو مانگ لے بول رہے. یہ افضل ترین اوقات ہیں دعاؤں کو قبول کروانے کے.